آل پیغمبر اکرم کو پہنچے۔ پروردگارہ ہمارے جملہ مرحومین پہ رحم عطا فرما، ہمارے موجودین پہ رحم فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، ہمارے آل و اولاد پہ رحم فرما۔ تصدق شہادت نبی اکرم و سبط اعظم جناب حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ پروردگارہ اس امت محمدی پہ رحم فرما، پروردگارہ عاشقان رسول کی حفاظت فرما، پیروان آل بطول کی حفاظت فرما، دشمنان کو نیست و نابود فرما۔ ہمیں اس زندگی میں تعمیر بقی دیکھنا نصیب فرما، حرم تحرم بین حرمین دیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ مل کے ایک مرتبہ وارث عزا و ولا و ادوات عالیہ کی ذات پہ ایک بآواز بلند صلوات پڑھا، صلی علی محمد وعلی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، والصلاة والسلام علی حبیب اللہ و حبیبنا نبی اللہ و نبینا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علیہ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وبالاخص سے سبط الاکبر حسن المجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد ومن آلہ المعصومین المنتجبین المنتخبین المنیبین الہادین المہدیین، وسیما ابن الزہراء بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، اس مجلس شہادت ختم مرتبت پیغمبر اکرم اور ان کے سبط اکبر کے موقع پر قرآن کی ایک آیت پیش نظر ہے جس کے اندر 3 احکام ہیں، 3 صفات ہیں جو پیغمبر کی بھی زندگی میں نظر آ رہی ہیں اور ان کے وصی برحق کی زندگی میں بھی نظر آ رہی ہیں۔ 2 طریقے ہوتے ہیں آپ کو کسی کا خاندان کا پتہ لگانے کے لیے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بزرگ کہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یا دوسرا طریقہ یہ کہے کوئی نہیں، بچوں کا عمل یہ بتائے کہ یہ کس خاندان کا۔ صلوات بر محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور امام حسن کے باب میں دونوں چیزیں ثابت ہیں، دونوں چیزیں ثابت ہیں۔
یمن سے ایک مومن تشریف لایا، ظاہراً پیغمبر کی زیارت نہیں کی، ایک اویس قرنی تھوڑی تھے، جیسے نہ جانے کتنے اویس تھے. کوائے میں مدینے آیا اور اب نہ رسول ہیں نہ ان کے وسیع علی مرتضیٰ ہیں. کھیت میں کام کرنے والے کسی مزدور نے سنا کہ نبی کا وسیع علی مرتضیٰ کو کہہ رہا ہے تو یقیناً کوئی اپنا ہے. صحیح، اپنائیت محسوس ہوئی. اور ظاہراً اس وقت میں نہ جانے کتنے ایسے تھے کہ جنہیں علی و اولاد علی نے بازاروں سے خرید کر کے اور آزاد کرتے رہے. یہاں سے یہاں تک کام کر لو، فصل لگا دو تو تم آزاد ہو، اور پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کرتے تھے. امام حسن نے ایک مرتبہ 4-5 غلام گزر رہے تھے، دیکھا کہ یہ کہاں سے لائے پکڑ کے غلاموں کو؟ کہا یہ مسلمانوں کا لشکر کہیں گیا تھا، وہاں سے لے کر آیا ہے. امام کو ترس آیا کہ کیا مذہب ہے تمہارا؟ ہاں ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہم تو غلام ہیں، جو آقا کا مذہب ہوتا ہے وہ ہمارا مذہب ہوتا ہے. فرمایا تم لوگ واقعی عبد بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہت بڑا جملہ ہے، یقین کیجئے. انتم ینبغی للعبد یا بالعبد، تم سزاوار ہو اس بات کے کہ بندے رہو. ہے کہ یہ جو بندگان خدا ہیں یہ اس سے غافل ہیں کہ اس کے بندے. امام نے خرید لیا سب کو. ظاہراً ایک کھیت کے فاصلہ ایک فارم تھا کہ یہاں سے وہاں تک صاف کر کے تم بیج لگا دو، اور جب وہاں تک مکمل ہو جائے جتنے دن میں، اس کے بعد تم آزاد ہو. یہ سب پریشان کر، یار عجیب آدمی ہے، یہ کون تھا، کیا تھا؟ کہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کا کھانا تمہیں پہنچا دیا جائے گا. اور دسترخوان امام حسن کوئی ہم نے تھوڑی شروع کیا ہے. دسترخوان امام حسن نے شروع کیا تھا. اور دسترخوان کی خاصیت یہ تھی، عام طور پہ ہمارے ہاں تو میرے گھر پہ ہے، آپ کے گھر پہ تو آپ کے گھر پہ نہیں. امام حسن کے ہاں سے گھر میں جو پک رہا ہے بچھ رہا ہے وہ علیحدہ، اور جہاں جہاں فقراء موجود ہیں وہاں جا کے علیحدہ بانٹا جا رہا ہے. بہرحال کھانا آتا رہا، وہ کام کرتے رہے. اب انہوں نے جو ایک خادم کھانا لے کے آیا، کہا یہ کون کھانا بھجواتا ہے؟ کہا جس نے تمہیں رکھا تھا. کہا تمہیں پتہ ہے ہم کس معاملے پہ یہاں ہیں؟ انہوں نے نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہا اگر ہم ابھی چلے جائیں تو کہا یہ تمہارا ایمان. کہا پھر ہم سے کون سوال کرے گا؟ کہا تمہیں مرنا ہے؟ کہا بہرحال ہاں مرنا تو ہے. کہا مرنے کے بعد تو کوئی سوال کر لے گا. کہا مرنے کے بعد کون سوال کرے گا؟ کہا جس نے تمہیں زندگی سے پہلے سب کچھ مہیا کیا پھر تمہیں زندگی عطا کی، وہ تم سے ان چیزوں کا سوال کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہاں وہ تو کر سکتا ہے. کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ جو تمہیں کھانا بھجواتا ہے وہ اس کا خدا ہے. نہیں پتا وہ کون ہے، نہیں پتا توحید کیا ہے، نہیں پتا صفات خدا کیا ہیں. کہا اگر اس کا خدا اتنا ہی کریم ہے، پھر بات کرامت پہ آ گئی. اگر اس کا خدا اتنا ہی کریم ہے، ہم آج سے اس کے خدا کے بھی عبد ہیں اور اس کے بھی عبد ہیں. محمد 3 حکم سورہ اعراف آیت کا نشان 199. خذ العفو، سب سے پہلی چیز اپنے سامنے بخشش رکھو. دوسرا مرحلہ وامر بالعرف، اور حکم دو اچھے کام کا. اچھا یہاں پر عرف کا لفظ استعمال کیا معروف کی جگہ، اگرچہ معروف بھی عرف صحیح ہے. امر بالمعروف کی جو ٹرم ہے، معروف وہ کام ہے جس کو کوئی بھی شخص برا نہیں کہہ سکتا. یہ ممکن ہے جب تک امام نے نہ بتایا ہو
اس کی اچھائی سامنے نہ آئی ہو. بڑی توجہ، جب تک امام نے نہ بتایا ہو اس کی اچھائی نہ سامنے آئی ہو، اس لیے کہ ان کے امر سے امر معروف بنتا ہے اور ان کی نہیں سے نہیں منکر بنتا ہے. اب یہ تو کمال ہے، ان کے معروف پہ عمل کر کر کے آج بھی لوگ اختیار پا جاتے ہیں، ان کی باتوں کا انکار کر کر کے آج بھی لوگ منکر بنتے چلے جاتے ہیں. یہ منکر کی اصطلاح آج بھی اسی طرح جاری. اور پھر اس کے بعد امام نے جو حکم دیا اتنا لاجیکل تھا کہ یہاں تک کام کر لو پھر تم آزاد ہو. انہوں نے کہا یہ تو بہت کم قیمت ہے. کام شروع کیا، ختم کرنے کے بعد اب بیٹھے ہوئے کہ اب کیا کریں، کہاں جائیں، تو واپس پھر امام کی غلامی میں آ گئے. اس جیسے، اس گروہ جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو در اہل بیت سے وابستہ تھے. تاریخ کا المیہ یہ ہوا کہ پیغمبر کے وقت کی تاریخ تو محفوظ رہ گئی. آپ کو حذیفہ یمانی کا بھی پتہ ہے، آپ کو سلمان کا بھی پتہ ہے، آپ کو ابوذر کا بھی پتہ ہے، آپ کو عمار کا بھی پتہ ہے. لیکن یہی سلسلہ جو نسل پیغمبر میں چل رہا تھا ان کے نام نہیں پتہ، کیونکہ مورخ اب بک چکا ہے. اب مورخ فری میں نہیں لکھ رہا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ جنت تو ٹھیک ہے لیکن یہ جنت کا شارٹ کٹ بھی ہے، پیسے لے کے بھی جنت مل رہی ہے. جب پیسے بانٹنے والا کہہ رہا ہے میں جنت میں جاؤں گا تو پیسہ لینے والا کیوں نہیں جائے؟ یقین کیجئے تاریخ کا المیہ 10 سال زندگی، سنیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، شیعوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے. امام حسن کی 9 ڈیٹس ہیں شہادت کی، 9 تاریخیں: 26 صفر، 28 صفر، آخر صفر، ماہ رجب، ماہ شوال یا ذیقعد کے ایک مہینے میں. سالوں کا فرق، 50 آفٹر ہجرہ، 52 آفٹر ہجرہ، 57 آفٹر ہجرہ، 53 آفٹر ہجرہ. کمال ہے. یعنی مورخ کو سال یاد نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے عزیزوں کہ اس وقت تاریخ لکھنے نہیں دی جا رہی. المیہ یہ ہے. یہ تو کمال یہ ہے، یہ صلح نامے کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کے لیے عزت کا سرٹیفکیٹ ہے. یہ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ در حقیقت یہ ان کے کفر کا اثبات ہے. یہ ان کے کفر کا اثبات ہے، ان کی ضلالت کی سند ہے، یہ ان کے جہنمی ہونے کا پروانہ ہے. یہ صلح نامہ، صلح کا مطلب ہے مصلحت والی شے. بڑی توجہ. اور ظاہر سی بات ہے اہل علم لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ الفاظ بھی سیم ہیں. صاد لام ہے، صلحہ کہتے ہیں. اس وقت صلاح نہیں ہے یہ کام کرنا، ٹھیک ہے؟ یا آپ کیا صلاح دیتے ہیں اس بارے میں؟ ٹھیک، مصلحت سے کام لیا جا رہا ہے، اسی سے صلح ہے. صلح کا مطلب سامنے والے کی تمام ظلم و جبر و تفکر و عقیدے کو قبول کرنا تھوڑی ہے. صلح کا مطلب اس وقت جو بات ہم کر رہے ہیں اس بات پہ متفق ہونا ہے. اس وقت ہم مجلس سننے بیٹھے ہیں، اس وقت ہم غم منانے بیٹھے ہیں. اب اس وقت باقی زندگی کی گارنٹی تھوڑی لی جا رہی. وہ مواد، وہ پوائنٹ جو اتفاق کے ساتھ دونوں شریک مان جائیں. بڑی توجہ. جو اتفاق کے ساتھ میں اور آپ مان جائیں. امام حسن نے شرائط لکھنے کے بعد یہ بتا دیا میں صرف یہ شرائط منوانا چاہتا ہوں.
ان کی دعا کر رہا ہوں، ان کا طلبگار ہوں، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اس کے باقی کردار کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ کفر اور دین میں، کفر اور اسلام میں مصالحت کیسی؟ مصالحت کیسی؟ اور یہ جو نیگوسیشن ہو رہا ہے، یہ جو حکمت، بڑا خوبصورت مطلب ابھی آن پڑھ کے گئے، یہ جو حکمت دکھائی جا رہی ہے کہ اس وقت قلم کرنے کے بجائے قلم اٹھایا جائے، صحیح، اس وقت قلم سے سر قلم کرنے کا کام لے رہے ہیں حسن، اللہ اکبر۔ اور یہ جو صلح کا قلم ہے، یہ ایک سر نہیں کاٹ رہا، نسل بنو امیہ کے سروں کو خما کر رہا۔ اور تیسرا اہم کام، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور وہ جو جاہل ہے، جو سمجھ ہی نہیں رہے بات، ان کو چھوڑ دو، ان سے بات ہی نہیں کرو، ان کو رہنے دو۔ آپ نے نہیں سنا کتنے لوگ تھے جو پیغمبر کے وقت تھے اور پیغمبر ان سے ملے ہی نہیں، بات ہی نہیں کی، کوئی صلاح ہی نہیں دی، کوئی ایڈوائس ہی نہیں دی۔ کیا پیغمبر کے پاس حکمتوں کی کمی تھی؟ قرآنی آیات کی کمی تھی؟ ضرورت نہیں تھی۔ جملہ محفوظ کریے گا، بارہا دہراتا ہوں، پیغمبر کی زندگی کی کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی سنتیں ہیں، ایسی حدیثیں ہیں، قرآن کی ایسی آیتیں جو صرف آپ سمجھ سکتے ہیں، 1400 سال پہلے والے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ان کے حظ سے باہر تھی، ان کے اختیار سے باہر تھی، وہ سوچ نہیں سکتے تھے اس چیز کو، ان کے لیے اس کا ہضم کرنا مشکل تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جتنے فضائل اہل بیت پہنچے ہیں، یہ سب دشمن مورخوں کے ہونے کے باوجود پہنچے۔ لکھنے والا دشمن کی طرف کا ہے، لکھنے والا گھر کے لکھنے والوں کو مارا جا رہا ہے، جو لکھ رہا ہے اس کا گھر جلایا جا رہا ہے، جو ان کے در سے وابستہ ہو رہا ہے اس کو فاقے کرنے پڑ رہے ہیں، اور جو ادھر ہے ادھر شرفیاں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، کھانا بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے ادھر۔ ادھر صلح نامہ لکھنا شروع کیا، صرف تبرکن یہ بیان کر رہا ہوں، معاویہ قرآن اور سنت پیغمبر پر عمل کرے گا، ختم بات۔ اور وہ قبول کر رہا ہے کہ عمل کروں گا۔ امام حسن نے کوفے پہنچ کے پہلا جملہ یہ بولا، میں تجھے نماز پڑھوانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تجھ سے روزہ نہیں رکھواؤں گا، میں تجھے حج پہ نہیں بھجواؤں گا، میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ محمد کی وراثت کا دعوے دار ہے تو محمد کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ عجیب بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی یہ مشکل ہے، اس لیے یہ دعویٰ ہی نہیں کرو، مولائیت کا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ غور کیا ہے آپ نے؟ غدیر میں اعلان کیا تھا مولا بنانے کا، آفیشل ٹرم آ گئی تھی، آفیشل ٹرم آ گئی تھی کہ مولا کا، اب ہم کہا جائے یہ پہلے خلیفہ کیوں، یہ پہلے مولا ہے؟ کہا نہیں 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 نہیں، مولا کا مطلب اس سے پہلے بھی رسول نے کہا تھا، حل لست انتم اولی بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ اگر مولا کہلوایا اختیار بھی ثابت کرنا پڑے گا، اور وہ تو وہ ہے، اگر مردوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے کو عورت کہہ دے تو جنس بدل۔ یہ ولایت رکھنے والے تو وہ ہیں، مردوں کے درمیان، تم مردوں کے درمیان کیا کر رہی ہے؟ اور پھر اس سے زیادہ تعجب خیز کہ میں شوہر ہوں، گھر پہ زوجہ ہے، کہ اب جا کے دیکھ
اس کی بھی جنس بدل گئی. اس لیے مولائیت کا دعویٰ اب نہیں ہو رہا، اب دعویٰ ہو رہا ہے حکومت کا. دیکھیں آپ کے پاس گھر ہے، آپ اپنی اولاد کو گھر کی وصیت کریں. آپ کے پاس باغ ہے، آپ باغ کی وصیت کریں. آپ کے پاس دکان ہے، آپ دکان کی وصیت کریں گے. پیغمبر کے پاس دین تھا. یقین کے بھائی اگر ایسا ہے تو ابو سفیان سے دکھائیے کوئی وصیت. لقمان کی طرح ہی کہہ دیتا لا تموتن الا وانتم مشرکون، مشرک نہ مرنا. کوئی وصیت ہے تو یہ تخت کی خیال کرنا، پیسوں کو بچا کے رکھنا، مشکل سے حاصل کیا ہے، تخت ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے، دولت ہینڈ اوور کی جا رہی ہے. امامت ہینڈ اوور نہیں کی جاتی. بھائی آپ سچائی تھوڑی دے سکتے ہیں برابر والے کو، آپ محبت تھوڑی دے سکتے ہیں برابر والے کو، آپ بعد میں آنے والوں کو علم تھوڑی دے سکتے ہیں کہ آج سے میرا سارا علم غیب تمہارا. جس شے پہ اختیار نہ ہو اس کو منتقل کیسے کیا جائے؟ یہ تو خاصہ صرف محمد والے محمد کا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہاں مجھے مولانا مرحوم محمد اطہر صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، اور خالی یہ نہیں کہا کہ سب محمد نہیں، پھر کہا من نیت کی سند لیتے جاؤ. وَإِنَّهُمْ مِنِّي، یہ سب کے سب مجھ سے ہیں. سے ہونا وہ کچھ اور ہے، کے ہونا کچھ اور ہے. آپ محمد کی امت ہیں، وہ محمد کے صحابی ہیں، یہ محمد سے ہیں. جو کے ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، جو سے ہو وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. اب یہاں تک یہ مرزا اطہر صاحب کا تھا. اب میرا جملہ سنیے، کے بننے کے لیے دونوں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. آج آپ کلمہ پڑھ لیں، پیغمبر سنے نہ سنے، لیکن منیت سے ثابت کرنے کے لیے دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے. وہ بھی خود سے مانے، یہ بھی خود سے سمجھے. اور پھر یہ خالی زبانی نہیں ہوگا بلکہ عمل سے ثابت بھی کرنا پڑے گا. بھائی 4 ہی لوگوں کے لیے تو پیغمبر نے کہا تھا علی منی وانا منہ، فاطمہ تو بضعۃ منی، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین. اور کوئی ہے ہی نہیں 5. منیت کا مقام، اور یہ ذریت کے مقام پر ہے. فرق ہے، ذریت کے اندر خصائل و فضائل منتقل ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر وراثت تقسیم ہوتی ہے. چچا کا بیٹا ہے، بیگم ہیں، ان کے اندر وراثتیں تقسیم ہوں گی، خصلتیں تھوڑی ان میں پائی جاتی ہیں. خصلت و فضیلت ذریت میں جاتی ہے. اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا میں اپنے بعد ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اہل بیت کے لیے تو تم مختلف ڈیفینیشن لے آؤ گے، ذریت کے لیے تھوڑی کچھ لا سکتے. بھائی قرآن کی آیت ہے، دعا فرما رہے ہیں پروردگارا، یہ متقین کی سنت ہے، وَاجْعَلْ أَزْوَاجَنَا وَذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنِنَا. پروردگارا ہماری ازواج کو، یہاں جمع کا صیغہ ہے، ہماری ذریتوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. اگر ذریت و ازواج ایک ہوتے تو 2 لفظ کیوں آئے ہیں؟
ازواج کچھ اور ہیں، ذریت کچھ اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرق ہے۔ اب اس حوالے سے پیغمبر آخری وقت، بدترین وقت ہے تاریخ کا، جب پیغمبر کو یہ آخری مرتبہ زہر دیا گیا۔ اچھا، جنگ تبوک میں حضرت علی نہیں گئے تھے، وہ واحد جنگ جہاں حضرت علی نہیں گئے تھے، اچھا وہ جنگ ہوئی نہیں۔ اب یہ بھی کمال ہے، حکمت پروردگار دیکھیں کہ محمد تم لشکر لے آئے ہو، رہبر تو لائے نہیں ہو، اتنی مشکل سے اتنے مسلمان جمع ہوئے ہیں، آخری وقت میں یہ سب پھر جائیں گے، جنگ ہی نہیں ہوئی، پیغمبر واپس آ گئے۔ عمار پیغمبر کا ناکا چلا رہے، وہ جب پہاڑ کی اس گھاٹی میں پہنچ کے وہاں پیچھے سے آوازیں نکال کے پیغمبر کی اونٹنی کو ڈرایا گیا کہ وہ بپھر کے گرے اور پیغمبر وہاں سے نیچے گر جائے۔ اور یہ ہماری غلط کتابوں میں نہیں ہے، یہ ان کی صحیح کتابوں میں ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ عمار مہار پکڑے ہیں، حذیفہ ساتھ ہیں، جیسے ہی اونٹنی بدکی اور وہ جیسے ہی وائلڈ موڈ میں آئی اور اس نے اچھلنا شروع کیا، فوراً اسے روکا، روک کر آگے لے کر آئے۔ اب جیسے ہی آگے لائے، پیغمبر نے خود بھی چہرے دیکھے، حذیفہ نے بھی چہرے دیکھے، عمار نے بھی چہرے دیکھے۔ یہی وجہ تھی، یہی وجہ تھی بعد از پیغمبر نہ حذیفہ کو چھیڑا جاتا تھا نہ عمار کو چھیڑا جاتا تھا۔ تاریخ ہے، دیکھ لیجئے اٹھا کے۔ اور خدا حق کو تو کہیں نہ کہیں سے اعلان کروا ہی دیتا ہے۔ انجینئر صاحب نے تفصیلی طور پہ یہ حدیث بیان کر دی کہ حذیفہ یمانی نے کہا جو جو پھوڑا نکلنے سے مرے گا میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا۔ اب خدا معلوم، دیکھیے جا کر تاریخ، حذیفہ کو پتا تھا۔ حذیفہ جس کے جنازے میں نہیں جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ان میں سے تھا۔ اب یا تو کوئی جھوٹی کتاب لے آئیے جو یہ کہہ دے کہ حذیفہ علی کے ساتھ نہیں تھے، یا یہ کہہ دے حذیفہ مرحومین کی نماز جنازہ میں شامل تھے، یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، یقین کریں۔ اسد الغابہ میں تفصیلی حدیث ہے فی فضائل الصحابہ، اسد الغابہ فی فضائل الصحابہ، تفصیلی حدیث لکھی ہے۔ اب کچھ جگہ پہ نام ہے، اب نام ظاہر سی بات ہے، راز تھا۔ پیغمبر رحمت ہے، نبی اکرم ہے، روز محشر کے لیے بھی تو کچھ حساب بچانا ہے۔ اور پھر زہر دیا گیا خیبر میں، اس سے پہلے ایک مرتبہ زہر دیا گیا، کھانا لا کے رکھا، پیغمبر کے پاس کوئی آیا تھا، کہہ کے گئے مجھ سے پہلے نہیں کھانا۔ حضرت علی بیٹھے تھے، بیٹھے رہے، دو تین نے کرتے ہیں نا کوئی دوست ہمارے، جب تک آ رہا ہے یار تھوڑا سا سلاد، رائتا، روٹی بوٹی، انہوں نے چھیڑ چھاڑ کر کے دو تین نے کھا لیا، طبیعتیں خراب ہو گئی۔ اب میں نے نہیں کہا تھا نہیں کھانا، اس میں زہر ہے۔ کہا جی، کالی تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کہ جب محمد کا بتایا تمہیں سمجھ نہیں آیا تو میں کیوں بتاؤں؟ اب نہ پوچھئے گا کہ علی نے کیوں انہیں نہیں سمجھایا، جو پیغمبر کی بات نہیں سن رہے۔ میں پیغمبر کی موجودگی میں کون سا خطبہ علی کا دکھائیے مجھے، مگر یہ کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ جاؤ علی، ہیلو تم واپس دو یہ سورہ، یہ علی لے کر جائیں گے۔ میں ہلکے ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن غلط ہے۔
اللهم صل علی محمد وعلی محمد. آپ واپس آ جائیں، یہ سورہ علی لے جا کر پڑھیں گے. فتح مکہ ہے، پیغمبر کا انتخاب ہے، وہاں کوئی کچھ بول نہیں رہا. بولا غدیر میں بھی کوئی کچھ نہیں، لیکن جب دیکھا وہ پیغمبر جو دیوار کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، وہ پیغمبر جو معراج پہ جا کے آنے کے بعد تمام آفاق و ملکوت کے قصے سنا رہے ہیں، وہ پیغمبر کہ جن کو بغیر چکھے زہر کا اندازہ ہو رہا ہے اور وہی ہو رہی ہے، وہ آخر وقت میں کہہ رہے ہیں کاغذ قلم لا دو تو منع کیا جا رہا ہے. ظلم ہے خدا کی قسم. اگر ہدایت ہی چاہیے تھی تو پیغمبر تو کہہ رہے تھے وہ لکھ دوں کہ جس کے بعد گمراہ نہ ہو. تو دو نعرے بلند ہوئے، ایک نعرہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فإنہ قد یحجر. پیغمبر کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اب یہ بالاختیار باتیں کر رہے ہیں، بلا اختیار باتیں کر رہے ہیں، انکانشیس حالت میں بول رہے ہیں. اچھی بچوں کے لیے بتا دوں، گبرش بول رہے ہیں. ہاؤ یو کین سے دیٹ؟ نبی اکرم کو کہا جا رہا ہے وما ینطق عن الہوا کی مور ثبت ہے زبان پہ. درخت کو کہہ دیں کہ یہ مسلمان ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے آگے آ جاتے ہیں. یہ اس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. المیہ تو یہ تھا. ابن عباس روتے رہے، کہتے ان کی ریش سے پانی آنسو بہنے لگتے تھے، اتنا تر ہو جاتی تھی جب اس جمعرات کا واقعہ بیان کرتے کرتے. اس قدر سخت دن تھا. دوسرا کا حسبنا کتاب اللہ، کتاب ہے نا ہمارے پاس، ہم خود ہی دیکھ لیں گے. عجیب ہے، اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا پیغمبر. ایسا کیا تھا وہ پیغمبر اس کے بعد، اس واقعے کے بعد مسجد میں گئے اور پیغمبر نے کہا ہے کسی کا کوئی حق ہے مجھ پر تو مجھ سے لے لو. خدا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بہتر ہے میں تمہارے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. کوئی نہ اٹھا. ایسا کون سا حق تھا جس کا بدلہ سے پیغمبر کی جان لے کے پورا دیا جا سکتا تھا؟ کوئی تو بتائے. بالکل مماثلت ہے ان دونوں شہادتوں میں. اپنے ہی افراد شامل ہیں جو زہر دیا جا رہا ہے. بہرحال جب ایسا نہیں ہے آپ لے آئیے کون ہے مشتبہ، کس پر ڈاؤٹ ہے. انویسٹیگیشن ہوگی تو گھر کے افراد کو بھی تفتیش میں تو شامل کیا جائے. اور خاص طور پہ ان کو جو پیغمبر کے گزر جانے کے بعد نہ روتے نظر آئیں نہ پریشان نظر آئیں پیغمبر کے لیے، بلکہ پریشان نظر آئیں حکومت کے لیے. عزیزو 2 دن بہت واقعات لکھے ہیں نا سنت کی کتابوں میں. یہودی اخلاق سے متاثر تھے، کرسچن اخلاق سے متاثر تھے، بت پرست اخلاق پیغمبر سے متاثر. یہ مسلمان متاثر نہ ہوا، 2 دن رسول کا جنازہ رکھا ہے. اور پھر آگے حضرت علی سے کہنا ہے تم نے دفنایا کیوں نہیں؟ کہ مجھے حکم تھا کہ انہیں لوٹ آنے دو ورنہ یہ اس جسد کے ساتھ بے حرمتی بھی کر سکتے ہیں. اللہ حضرت علی کا نوحہ ہے یہ پیغمبر. مجھے یاد ہے آج بھی وہ وقت جب میرے
زانوں پہ آپ کا سر تھا، اور میں نے انہی ہاتھوں سے تو آپ کو قبر میں اتارا تھا، کوئی اور یہ کہہ کر دکھائے؟ اللہ اکبر۔ عزیزو، اس آخری وقت میں بس پیغمبر کی مصیبت سے شروع کر رہا ہوں۔ اس آخری وقت میں پیغمبر نے سب کو اپنے پاس سے روانہ کیا۔ علی سرانے موجود ہیں، کہا علی تم بھی جاؤ۔ کہا آقا میں جاؤں؟ ہاں، زہرا کو میرے پاس بھیج دو۔ عزیزو، اولاد اور بیٹی، اور وہ بھی سیدہ جیسی بیٹی، جنگ احد میں جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، سیدہ ڈھال میں پانی بھر بھر کے لا رہی تھی اور بابا کے زخموں پر ڈالتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ہائے اتنے کریم رسول کو، اتنے صاحب رحمت شخص کو کون نقصان پہنچا سکتا، اور زخم صاف کرتی جاتی تھی۔ سینے پہ لٹایا کہ بیٹی زہرا غم نہ کرو، کہ بابا یہ حالت آپ کی دیکھی نہیں جا رہی، آپ کچھ طلب کر رہے ہیں اور امت دے نہیں رہی، آپ نے کاغذ قلم ہی تو مانگا تھا، خدا جانے کس طرح پیغمبر نے آئندہ کی خبریں دی ہوں گی۔ زہرا ارے یہ کچھ نہیں، تم اپنا حق مانگنے جاؤ گی، کوئی نہیں دے گا۔ ارے تم وراثت مانگنے جاؤ گی، کوئی نہیں دے گا۔ علی کا حق خلافت کوئی نہیں دے گا۔ ارے جب علی کسی کو سلام کریں گے، جواب سلام کوئی نہیں دے گا۔ حسن کو ہمارے پہلو میں دفن ہونے کے لیے اجازت کوئی نہیں دے گا۔ زہرا تیرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں پانی کا سوال کرے گا، اپنے شیر خوار کو ہاتھوں میں لے کر، کوئی پانی دینے والا نہیں، کوئی حسین کو کفن دینے والا نہ۔ ارے زہرا تیری بیٹیاں کتنے شہروں سے گزرے گی، مجھے نہیں پتا راستے میں کتنے شہر تھے یا کتنے دربار تھے، لیکن کہیں تو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اور زینب نے جہاں یہ کہا ہو میں محمد کے گھر سے ہوں، کوئی محمد کے نام پہ چادر دینے والا نہ تھا۔ زہرا غم نہ کرنا میری بچی، تیرا محسن شہید ہو سیدہ، لیکن سب سے پہلے تم ہم سے ملاقات کرو گی۔ یہ سن کے تشفی ہوئی کہ ابو الحسن کو بھیجو۔ جیسے ہی سیدہ گئی، دونوں بیٹے دوڑتے ہوئے چلے آئے، نانا جان کیا ہم سے نہ ملیں گے؟ کہا رہے تم تو میری جان ہو، تم میرا دور ہے، تم میرے دین کے محافظ، تمہیں کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ بیٹا حسن دیکھو صبر سے کام لینا، بیٹا حسن اس امت کی غلطیوں کو درگزر کرتے رہنا، بیٹا حسن وصیتیں ہو رہی ہیں، بیٹا حسین، بیٹا حسین خدا تجھے ایسے صحابی دے گا جیسے مجھے بھی نصیب نہ ہوئے۔ حسین جب تجھ پر کوئی رحم کرنے والا نہ ہوگا، اس وقت میں تیرے صحابی تیرا ساتھ دیں گے، تیرے اہل خانہ تیرا ساتھ دیں گے۔ بس عزیزوں ہمت نہیں تفصیل سے پڑھوں، آخر میں ابو الحسن آئے ہیں، کہا علی میرے سرہانے بیٹھ جاؤ۔
علی ذرا پاؤں پھیلاؤ، میں زانو پہ سر رکھنا چاہتا ہوں۔ علی سے وصیتیں شروع کی، یہاں تک کہ فرمایا علی میری امت کا خیال رکھنا۔ علی سیدہ کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا مولا یہ وصیت علی کو بہت تڑپائے گی جب در و دیوار کے درمیان سیدہ ابو الحسن کو آواز دے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ پیغمبر کے مصائب سنیے، یہ ہیں محمد کے مصائب۔ اور بس آخری وقت میں کہا علی تم ہی مجھے کفن دو گے، تم ہی مجھے غسل دو گے، تم ہی مجھے دفن کرو گے میرے حجرے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی نے جیسے ہی سلام کیا، والسلام علیک یا رسول اللہ، سیدہ دوڑی چلی آئی، بابا واہ محمدہ کی صدائے بلند ہوئی۔ عزیزو سنیں گے 2 دن مسلمان مشغول تھے، آئے اس کے بعد دفن کیا گیا۔ سیدہ نوحہ کرتی ہے، کہتی ہے آخر تم نے کن ہاتھوں سے میرے بابا کے جسد پہ مٹی ڈال دی؟ ارے تمہیں رحم نہ آیا؟ میرے بابا کو دفنائے اور پھر فرمایا بابا اگر آپ اس عالم میں میری آواز سن رہے ہیں، مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑ رہی ہیں کہ اگر وہ دن پہ پڑے تو وہ رات میں تبدیل، سبقت علیہ مصائب۔ یہ سیدہ کا نوحہ ہے، لیکن ہاں سیدہ کا یہ نوحہ سننے کے بعد ابو الحسن تشفی دے رہے تھے، تسلی دے رہے تھے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کو گریہ کرنے دیا جا رہا ہے، آپ کو رونے دیا جا رہا ہے۔ کربلا میں ایک بیٹی ہے جس کو باپ کے سینے سے درے مار کے ہٹایا جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں اب حسن مجتبیٰ کا وقت ہے، زہر دیا گیا ہے، وصال پیغمبر کو یاد کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، جگر کٹ کٹ کے گر رہا ہے۔ 1-2 دن نہیں، 1 ماہ سے زیادہ، 1 ماہ سے زیادہ تڑپا ہے میرا مولا حسن۔ اور اس کے بعد سفید و سرخ چہرہ تھا، کہتے ہیں پہلے زرد ہوا اور پھر اس کے بعد چہرے کا رنگ سیاہی مائل ہونا شروع ہوا۔ حسین ملنے آئے، گلے لگے، بھیا کیسی حالت ہے؟ حسین قریب آؤ، نانا نے کہا تھا تمہاری گردن کا بوسہ دوں۔ لا یومک یومک ابا عبداللہ، ارے تم جیسا دن کسی کا نہ ہوگا۔ ارے حسین تو یکو تنہا ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔ ربنا تقبل